बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 9 अक्टूबर और दिन है हफ्ते का। आप लोगों से 3-4 दिन के वक्फे के बाद बात हो रही है, उसके लिए माजरत, लेकिन आप लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ इंतजामात हो रहे थे। तो पाकिस्तानियों के लिए आज कुछ अच्छी खबर है, ख़ास तौर पर क्रिकेट शायकीन और स्पोर्ट्स लवर के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है कि पाकिस्तान का पहला अल्ट्रा HD स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होने जा रहा है। एक तवील इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। मैं ख़ुद भी बड़े लंबे अरसे से ये इंतज़ार कर रहा था और सुनते आ रहा था, क्योंकि मैनेजमेंट काफ़ी देर से डिसाइड कर रही थी। तो बहरहाल बड़े राइट टाइम के ऊपर, जब वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 9 दिन बाकी हैं, तो एक कॉम्पैक्ट मैनेजमेंट के साथ ये स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होने जा रहा है। इस बार नया क्या होगा, आप लोगों को क्या नया देखने को मिलेगा, एक्शन से भरपूर ये स्पोर्ट्स चैनल किस तरह से पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर मीट कर सकेगा, और सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स एक साथ इकट्ठे होकर आप लोगों के इंटरटेनमेंट का एक तरह से सामान बनने वाले हैं। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक ऐसे मंसूबे की जो आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ कामयाब हो रहा है, बल्कि अब हम भारत और बांग्लादेश की इंडस्ट्री को टक्कर देने की पोजीशन में आ चुके हैं। हुकूमत की जानिब से ये बड़ी खबर सुनाई गई है, और ये मैं दावा नहीं कर रहा, हुकूमत खुद क्लेम कर रही है। 5 लाख नौकरियां और 5 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी। ये सारी कहानी क्या है और किस तरह से ये कामयाबी मिली हुकूमत को, इसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन मार्केट में हो नहीं रही, लेकिन आपके सामने इसके कुछ चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँगा। और साथ ही आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को UAE रवाना होना था। 9 अक्टूबर है ना आज, तो वहाँ पर दुबई एक्सपो शुरू हो चुकी है। वहाँ पर पाकिस्तानी पवेलियन में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नुमाइंदगी करनी थी पाकिस्तान की, लेकिन कुछ हंगामी मसरूफियात की वजह से या हंगामी मीटिंग्स की वजह से वो नहीं जा सके और उनकी जगह सदर मुमलिकत को भेजा गया है। और पावर कॉरिडोर्स में होने वाली कुछ तब्दीलियों के हवाले से आप लोगों ने बहुत सारे सवालात भेज रखे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कम बात करेंगे, क्योंकि अभी 21 अक्टूबर तक का वक्त है इन तब्दीलियों के हवाले से। मार्केट में जो खबरें उड़ रही हैं और बेपर की उड़ाइयाँ जा रही हैं, उनके ऊपर आपको कान धरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से रब्ता करके पावर कॉरिडोर से होते होते ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। इसलिए ये कह सकता हूँ आपको कि जो मार्केट में इस वक्त खबरें उड़ाई जा रही हैं, वो किसी ख़ास एजेंडे के तहत और ऐसे खाम खा का जो क्यास टाइप होती है ना, सिचुएशन पैदा करने के लिए कि कोई अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा हो, उसके लिए उड़ाई जा रही है। अदरवाइज़ ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। उसके ऊपर आखिर में बात करेंगे, लेकिन पहले क्विकली थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेड इन पाकिस्तान में अब तक की सबसे बड़ी मुकामी सरमायाकारी की, और इसके बाद फिर अल्ट्रा HD स्पोर्ट्स चैनल के हवाले से कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं बता चुका हूँ मेड इन पाकिस्तान ब्रांड के हवाले से। ख़ुद भी मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान अगर जहाज़ से लेकर सुई तक बना रहा है मुकामी तौर पर, तो हम क्यों हर चीज़ इंपोर्ट करें। अगर जहाज़ भी बन रहा है, सुई भी बन रही है, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं बन सकती। आपको याद होगा कि 2019 में जब मेड इन पाकिस्तान विजन के तहत हुकूमत ने कुछ इंसेंटिव्स शुरू किए, तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी बनना शुरू हो गए, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बाइक और बहुत सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में मुकामी सतह पर तैयार होना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस दौरान एक इंडस्ट्री ऐसी थी जो बहुत तेज़ी से उठ रही थी, अपने पाँव पर खड़ी हो रही थी, और वो थी हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हुई। हुकूमत की जानिब से इस इंडस्ट्री को बहुत सारी मराद दी गई, मुकामी सरमायाकारों की हौसला अफजाई भी की गई, और उसके नतीजे में अब ये इंडस्ट्री दुनिया की बड़ी मार्केट्स को कम्पीट करने जा रही है। और उसका अमली सबूत इस सूरत में देखने में आया कि मुकामी सरमायाकारों ने 5 अरब डॉलर्स, जी हाँ, ये पाकिस्तान के मुकामी सरमायाकार हैं जिन्होंने 5 अरब डॉलर्स के करीब इन्वेस्टमेंट कर दी है। 1 अरब डॉलर की मशीनरी अब इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को उठाने के लिए इंपोर्ट कर ली गई है पाकिस्तान में। जून में ये ऑर्डर दिए गए थे, और अब 1 अरब डॉलर की ये सारी की सारी मशीनरी पाकिस्तान पहुंच चुकी है। और उसके नतीजे में होने क्या जा रहा है, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये हुकूमत पाकिस्तान ऑफिशियल अब क्लेम कर रही है कि 100 के करीब नए टेक्सटाइल यूनिट्स पाकिस्तान में अब लगने लगे हैं। कहाँ वो वक्त जब पाकिस्तान की ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, तबाह हाल हो गई थी, लोगों ने लोहे के रेट पर अपनी जो लूमें थी वो फ़रोख्त कर दी थी,
اور کہاں یہ وقت کے $1 ارب کی مشینری امپورٹ کر لی گئی اور $5 ارب سے اب 100 نئے ٹیکسٹائل یونٹس پاکستان میں لگنے لگے ہیں. اور نتیجے میں ہونے کیا جا رہا ہے, ایک تو وہ تمام آرڈر جو بھارت اور بنگلہ دیش کی جانب ڈائیورٹ ہو گئے وہ ہم واپس اپنے ملک میں لے کے آ سکیں گے, کیونکہ ہمارے پاس 2023 تک کے آرڈرز بک ہو چکے ہیں. ہم مزید کوئی آرڈر لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, تو وہ سارے آرڈرز اب بھارت اور بنگلہ دیش کے پاس جانے لگے. تو اس سلسلے میں ضرورت تھی کہ ان کو یہیں پر روکا جائے. مشیر تجارت رزاق داؤد کے مطابق اس فیصلے کے نتیجے میں کم از کم 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو براہ راست روزگار مل سکے گا. آئی ہوپ کہ یہ فگر جو حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے 5 لاکھ, یہ پورا 5 لاکھ نہ بھی ہو, 1 لاکھ لوگوں کو بھی اس سے نوکری مل گئی یہ $5 ارب کی انویسٹمنٹ اور 100 ٹیکسٹائل یونٹ سے. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر کہاں پر پہنچنے والا ہے. کمپیٹ کر سکے گا بھارت اور بنگلہ دیش کے ٹیکسٹائل سیکٹر کو, جو ہمارے آرڈرز صرف اس لیے لے کے اپنے پاس جا رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس ان کو پورا کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے پاس وہ مشینری وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل کی لانچنگ کے حوالے سے, کیونکہ ARY گروپ نے پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا ہے اور پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اب لانچ ہونے والا ہے. یعنی T20 ورلڈ کپ میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں, تو T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل, اور اسی HD اسپورٹس چینل پر آئے گا T20 ورلڈ کپ. ہے نا مزے کی بات. تو ARY گروپ نے لیڈ کیا ہے اور اب اس اسپورٹس چینل کی لانچنگ کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور 16 اکتوبر سے ملک بھر میں اس کی نشریات شروع ہو جائیں گی, کیونکہ 17 اکتوبر سے پھر ورلڈ کپ بھی اسی چینل کے اوپر دکھایا جائے گا. جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ لیجنڈری کرکٹرز جو ہیں وہ اس اسپورٹس چینل کا حصہ بنے ہیں. یعنی 2 Ws وسیم اکرم اور وقار یونس, یہ دونوں لیجنڈری کرکٹرز ہوں گے اور ان کا ساتھ دیں گے مصباح الحق, وہاب ریاض, راشد لطیف, فخر عالم. یہ سارے اہم لیجنڈری جو کرکٹرز رہے ہیں یا کومنٹیٹرز ہیں, یہ اے اسپورٹس کی نشریات کا حصہ ہوں گے. اور وسیم اکرم نے اس نیٹ ورک کو ایز اے پریزیڈنٹ جوائن کیا ہے اور ان کے ساتھ وقار یونس ہوں گے جو مل کر پروگرام بھی کریں گے جسے دی پیویلین کا نام دیا گیا ہے, یعنی دی پیویلین نامی پروگرام کی میزبانی کریں گے. اور اسی طرح وہاب ریاض, مصباح الحق اور محمد عامر بھی اسی قسم کی نشریات کا حصہ ہوں گے. اور آپ کو 16 اکتوبر سے یہ سارا لائیو ایکشن دیکھنے کو مل جائے گا. جو نیا ہونے جا رہا ہے وہ یہ کہ زبردست قسم کی پکچر کوالٹی کے ساتھ آپ کو یہ سارا لائیو ایکشن دیکھنے کو ملے گا. پلس آپ نے جو دوسرے ٹی وی چینلز کے اوپر جو اسپورٹس کے چینل ہیں, ویسے تو ہمارے پاس ہیں ہی بہت کم, ایک سرکاری ٹی وی چینل ہے اور دوسرا ہمارے پاس جیو سپر ہے, تو وہاں پر بڑی ایک خاص قسم کی منوپلی رہی ہے. بس اپنے پسندیدہ لوگوں کو جن کو کرکٹ کا نام بھی پتا ہو تو ان کو بھی بٹھا دیا جاتا ہے, کچھ پولیٹیشینس کو بٹھا کے پوچھ لیا جاتا ہے, سم ٹائمز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس بار صحیح معنوں میں آپ کو کرکٹ سینس رکھنے والے لوگوں کو دیکھنے کو موقع ملے گا. اور جیسے لیجنڈری کرکٹرز اس کا حصہ بنے ہیں تو اس کی جو نشریات ہونے والی ہیں وہ بہت ہی دلچسپ. آئی ہوپ کہ میں اس سے زیادہ تفصیلات آپ کو ریویل کر پاتا کہ مزید کیا کیا ہونے والا ہے, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار آپ کو اور کرنا پڑے گا. لیکن ہاں, یہ پرومس ضرور کر سکتے ہیں کہ اس بار آپ کا جو ایکسپیرینس ہے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے کا وہ بالکل الگ ہونے والا ہے. آگے بڑھتے ہیں, تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ڈالر کی قدر کو روکنے کے لیے اسٹیٹ بینک کے کچھ احکامات یا اقدامات کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے ڈالر کی قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈالر کی قدر بڑھنے میں ایک بہت بڑی وجہ پاکستان سے بڑے پیمانے پر ڈالرز کا افغانستان میں اسمگل ہونا ہے. اور اس بات کا اعتراف خود شوکت ترین نے بھی کیا تھا, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو وزن نہیں دیا یا ڈس ایگری کیا. لیکن اب اسٹیٹ بینک نے, FIA نے اور وزارت خزانہ نے جو مشترکہ تحقیقات کی ہیں ان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ڈالر پاکستان سے افغانستان میں اسمگل ہو رہا ہے, اور یہ ایک بڑی وجہ بنی ہے ڈالر کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے. اور تحقیقات کے بعد اب ایک اہم اعلان کر دیا گیا ہے کہ افغانستان جانے والے افراد اب صرف $1,000 ہی اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے, کیونکہ اس سے پہلے یہ شرط عائد نہیں رہی, اور 12,000 کے قریب لوگ ایسے تھے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفر کرتے, اور یہ 12,000 لوگ بڑے پیمانے پر ڈالر کی اسمگلنگ اب تک کر چکے ہیں. ان کا ریکارڈ ابھی تک
نہیں ملا کہ کس نے کتنی اسمگلنگ کی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ براہ راست ذمہ دار ہیں ڈالر کی بڑے پیمانے پر پاکستان سے افغانستان میں منتقلی کے. ان کے خلاف FIA کیا ایکشن لے گا آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ایک اور اچھی خبر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور وہ ہے دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین کی دھوم کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے کہ دبئی میں 2020 ایکسپو جاری ہے اور پاکستان کا پویلین بھی وہاں پر ہے اور درجنوں ممالک کے اسٹالز وہاں پر لگے ہیں. لیکن ان درجنوں ممالک کو چھوڑ کر جو رش دیکھنے میں آیا وہ پاکستان کے اسٹال پر تھا. اور خلیج ٹائمز کی جانب سے رپورٹ بھی کیا گیا اسے، اور بتایا گیا کہ گزشتہ روز یعنی جمعے کی شام تقریباً 12,000 سے زائد افراد نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا. وزیر اعظم عمران خان کو دبئی ایکسپو میں شرکت کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن کچھ ہنگامی مصروفیت کی وجہ سے وہ روانہ نہیں ہو سکے. اگر وہ جاتے تو شاید ہمیں بھی موقع ملتا وہاں پہ جانے کا اور یہ دیکھنے کا، آبزرو کرنے کا کہ کس طرح سے پاکستانی مصنوعات عالمی مارکیٹ میں کمپیٹ کر رہی ہیں. لیکن وزیر اعظم نہیں جا پائے. اطلاع یہ ہے کہ شاید کچھ دنوں میں وہ سعودی عرب کا دورہ کریں گے، کیونکہ محمد بن سلمان کی جانب سے انہیں گرین انیشیٹو میں شرکت کے لیے بلایا گیا ہے، جو مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو ہے. تو وزیر اعظم آئندہ کچھ دنوں میں سعودی عرب کا دورہ ضرور کریں گے، لیکن UAE میں پھر ان کی نمائندگی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے کی گئی. تو آخری لمحات میں یہ پروگرام تھوڑا سوئچ ہوا اور صدر مملکت عارف علوی کو UAE بھیجا گیا. یہاں پر پاکستان میں کچھ تبدیلیوں کو لے کر بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں اور طرح طرح کی ریومرز اڑائی جا رہی ہیں. ایک مخصوص گروپ ایکٹیویٹ ہوتا ہے کسی بھی ایسے مسئلے میں، ایسے معاملے میں آ کے، جو جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں بہت ہی قریبی ذرائع سے بات کر کے، تصدیق کر کے اور انہیں پاور کوریڈورز میں پھرتے پھراتے ہی آپ کے پاس سیدھا آ رہا ہوں. تو اس لیے آپ کو بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تبدیلیوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ایسی سچویشن پیدا نہیں ہوئی کہ کیوس کی جیسے فیلنگ نظر آئے یا بہت سارے معاملات تھوڑے الٹے ہوتے ہوئے نظر آئیں. سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے. کل وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک بہت اہم اجلاس ہوا، مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوئے، DG ISI شریک ہوئے اور سول ملٹری لیڈرشپ نے مل کر مشترکہ طور پر کچھ فیصلے کیے ہیں. تو اگر یہ کہہ دینا کہ جناب اختلاف شروع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایٹ دا مومنٹ باڈی لینگویج سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، تو سب کچھ انڈر کنٹرول دکھائی دے رہا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں، کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.